السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسن صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہے۔ عامی ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، پاکستان کے اندر سیاست کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ایک سٹوری ہوتی ہے، اور سٹوری اس لیے بنتی ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ آسان سے مسئلے کو بھی جس کا حل بڑے آرام سے ہو جاتا ہے اس کو بھی مشکل طریقے سے حل کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں کے دوران کہ لیڈر آف دا اپوزیشن، جب سے میں اسلام آباد کے اندر جرنلزم کر رہا ہوں، کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے صرف ایک امیدوار ہے۔ اس امیدوار کے پاس اکثریت کے سگنیچرز موجود ہیں، جو ایک کارروائی ہوتی ہے رسمی، اور اسپیکر نے نوٹیفائی کر دینا ہے کہ تسی لیڈر آف دا اپوزیشن بن جاؤ۔ اب مسئلہ پھنسا ہوا ہے، کہاں مسئلہ پھنسا ہوا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن آج پروگرام کا آغاز ہم کریں گے معیشت کے ساتھ، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ایران کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے وہ بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک بین الاقوامی امور کے جو ماہر ہیں ڈاکٹر جمیل صاحب، ان کو دعوت دی ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر تیزی سے بدلتی ہوئی سیاست اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دیا ہے محمد زبیر صاحب کو۔ فارمر تعلق تو ظاہر ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف سے تو نہیں ہے، میں پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور پتہ چلا تھا کچھ عرصے پہلے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہے ہیں، لیکن وہ دیکھیں گے جب بنیں گے۔ آج کل ان کا تعلق تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ہے۔ مختلف اوقات میں آپ ان کو پریس کانفرنس کے دوران دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد زبیر صاحب وقت دینے کے لیے۔ زبیر صاحب، آج ایک کالم چھپا ہے، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے، محترم پروفیسر احسن اقبال صاحب کا۔ پروفیسر اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، لیکن اینی ویز ہمارے لیے وہ پروفیسر ہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، اس کا عنوان ہے اس کالم کا آئی ایم ایف سے نجات کا راستہ۔ اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری گہری سیاسی اور معاشی کمزوریوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے جو ہے چنگل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور دہائیوں کے اوپر یہ محیط ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اپریل 2022 سے آنورڈ، اگر اب اس اپریل میں محترم شہباز شریف صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مجموعی طور پر کچھ 4 سال ہو جائیں گے، درمیان میں وہ الیکشن کا 1-2 مہینہ آیا تھا، وہ تو گزر گیا، پتہ ہی تھا کہ یہی لوگ آ رہے ہیں۔ نہیں 2 مہینے سر کدھر سے، جو نگران حکومت رہی ہے کتنا عرصہ رہی ہے نگران کے؟ اب آپ کو پتا نگران اعلیٰ کون تھے؟ محسن نقوی صاحب تو وزیر اعلیٰ تھے نا جی پنجاب میں، وہ اس کو ادھر آپ ڈال دیں تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب کیئر ٹیکر ہوتا ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے فیس چلا رہا ہوتا ہے نا، معیشت تو نہیں چلانی، بڑے فیصلے تو نہیں لینے۔ چلیں بھائی، آج ایک کالم خرم حسین صاحب کا بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اینڈ آف اسٹیبلٹی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام کرنے والے تھے انہوں نے نہیں کیے۔ تو آپ کی نظر میں وہ کون سے چند ایک اقدامات ہیں جن کو لینے سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یا ان کی ٹیم ڈر رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دوبارہ اوپر چلا گیا؟ ایک تو پہلے میں وہ کلیریفائی کر دوں جو حسن نے بات کی تھی۔ دیکھیں اپریل 2022 میں یہ رجیم آیا تھا، اور وہ جو کیئر ٹیکر تھا یہ انہی کی کنٹینیوشن تھا۔ ان کی مرضی سے بگٹی صاحب انٹیریئر منسٹر لگے تھے، ان کی مرضی سے چیف منسٹر پنجاب لگے تھے، انہی کی ٹیم تھی۔ کاکڑ صاحب انہی کی مرضی سے آئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل انڈیپینڈنٹ تھے جو کہ کیئر ٹیکر ہونا چاہیے، وہ ایسا نہیں تھا۔ سو اٹ واز اے کنٹینیوشن، اور 6 مہینے ان کی مرضی سے لمبا کھینچا گیا تھا، ورنہ تو 3 مہینے ہوتا ہے۔ تو سارا کے سارا ہم تو اس کو 4 سال ہی کہیں گے جب سے شہباز شریف آئے تھے، اور انہوں نے تو 6 مہینے کہا تھا کہ ہم کر دیں گے۔ احسن اقبال صاحب کا آپ نے ذکر کیا، کل ہی اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک کانفرنس میں سیمینار میں تقریر کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ اینٹی گروتھ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے غربت بھی بڑھی ہے، اور اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بھی بڑھی ہے۔ ایک تو وہ جو ایک متھ کریٹ کی گئی تھی نا کہ پاکستان کی اکانومی، یہ پچھلے کوئی مڈ 2025 میں جا کے ایسی متھ کریٹ کی گئی تھی، سب ایک دوسرے سے مبارکباد دے رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی بڑی زبردست ہوگی، ایک پاکستان کی اکانومی بڑی، اور اس کو ریلیٹ کرتے تھے اس شان سے اور شوکت سے کہ جی جس طرح سے وزیر اعظم کو یا ہمارے آرمی چیف کو ریسیو کیا جاتا تھا باہر، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب سعودی عربیہ میں آپ کو یاد ہوگا لیکن وہ کوئی بھی چیز ٹرانسلیٹ معیشت میں نہیں ہونی تھی، اور ہوئی بھی نہیں ہے۔
یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے کہ فوکل پوائنٹ پاکستان کے عوام کا. اسحاق ڈار صاحب نے بڑے مزے سے یہ کہہ دیا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب آپ ہوتے ہیں کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, اور ہمیں آئی ایم ایف سے اب چھٹکارا. احسن اقبال صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا. پہلے تو یہ پوچھیں ان سے کہ یہ کتنی حکومتیں آئی ہیں. یہ 25واں آئی ایم ایف پروگرام ہے. جب آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی مبارکباد دیتے ہیں, اس وقت ہم تنقید کرتے ہیں تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں آئی ایم ایف کے آنے سے تو بڑی معیشت زبردست ہو جائے گی. اب 4 سال کے بعد بتا رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی وجہ سے تو معیشت عوام کا بھرتا نکلنا تھا. ابھی یہ تو پہلے مانتے ہی نہیں تھے, آج سے 6 مہینے پہلے مانتے ہی نہیں تھے کہ پاورٹی میں اضافہ ہوا ہے, مانتے ہی نہیں تھے کہ ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا ہے, مانتے ہی نہیں تھے کہ کنزمپشن جو ہاؤس ہولڈ سروے آیا ہے اس میں کتنی زیادہ بدحالی عوام کے حوالے سے بتائی گئی ہے کہ ایک چاول کھانا ان کے لیے کتنا مشکل ہے, گوشت کھانا کتنا مشکل ہے, دالیں کھانا کتنا مشکل ہے. یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں. تو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی بات ہے کہ ایکسپورٹس کا آپ نے ایک کمیٹی بنا دی کہ چیئرمین اس کے کون ہوئیں گے, اسحاق ڈار صاحب, کہ اگلے 3 سال میں ہم ڈبل کر دیں گے. بھائی پہلے تو سوال ہے پچھلے 3 سال میں کیوں نہیں کیا تھا؟ جہاں سے آپ نے ایکسپورٹس لی تھی وہاں سے تو نیچے گری بھی ہے, جہاں آپ نے انویسٹمنٹ لی تھی وہاں سے تو نیچے گری بھی ہے. تو آپ آئے کیوں تھے؟ آپ پہلے تو ایکسپلین کر دینا. انسٹیڈ آف ایکسپٹنگ دیئر ایکنالجمنٹ, بھول جائیں عمران خان کو تھوڑی دیر کے لیے, آپ یہ ایکسپٹ کریں کہ ہم نے جو معیشت میں ڈیلیور کرنے کا کمٹمنٹ کی تھی. وزیر اعظم صاحب نے جو کہا تھا میں کپڑے بیچ دوں گا اگر میں ڈیلیور نہ کر سکوں. چلے وہ وزیر اعظم صاحب تو زبیر صاحب بہت کچھ کہتے رہے. 2022 میں بحیثیت حسن لیڈر اپوزیشن انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جتنی سپورٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو مل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کا کچھ حصہ ہمیں مل جائے تو ہم پاکستان کی معیشت کو راکٹ کی طرح جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں لے کے جانا تھا. ان کا بیان آپ کو سناتے ہیں. اس جو سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی, اگر ہم کسی حکومت کو اس کا 30% بھی ملا ہوتا پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. رانا سنالو صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جس انداز سے جو پاکستان اس وقت موجودہ جو سسٹم ہے اس جو سپورٹ ان کو چاہیے تھا اس سے بھی زیادہ ان کو ملی ہوئی ہے. جتنا کمفرٹیبل موجودہ پرائم منسٹر ہے شاید پچھلے 78 سالوں میں کوئی پرائم منسٹر اتنا کمفرٹیبل جو ہے وہ پاکستان میں نہیں رہا. جتنی کوآپریشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے موجودہ حکومت اور وزیر اعظم کو ہے, جتنی سپورٹ ہے, میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بات آن دی فلور آف دی ہاؤس ایک مرتبہ کہی تھی. عمران خان صاحب آپ کو بطور وزیر اعظم بطور حکومت اسٹیبلشمنٹ کی جتنی حمایت حاصل ہے, اگر اتنی حمایت ہمیں حاصل ہوتی تو ہم پتہ نہیں پاکستان کو جو ہے وہ کہاں لے کے چلے جاتے یا پاکستان کو کوئی ترقی میں کتنا اضافہ کرتے. آپ یقین کریں کہ یہ ایک وقت کی ہوئی بات ہوتی ہے. اس وقت وہی سپورٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو میسر ہے. حسن یوب صاحب تھوڑا سا ہم اگر یہ نظریاتی اختلاف سے آگے بڑھیں, انڈیپینڈنٹ جو اکانومسٹ ہیں خرم حسین وہ پی ٹی آئی کے دور میں کافی کریٹیکل رہے, آج ان کا کالم پڑھ رہے ہیں, باقی بھی جتنے اکانومسٹ ہیں مبصرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ معیشت موجودہ حکومت سے سنبھالی نہیں جا رہی اور اس کا اثر چھوڑے ایلیٹ کے اوپر کیا پڑ رہا ہے, پاکستان کی عام عوام کے اوپر بہت شدید اس کا اثر پڑ رہا ہے. تو اس کی ذمہ داری آپ کس کے سر ڈالیں گے؟ کون سی اب کمی رہ گئی ہے کہ یہ راکٹ کی طرح وہ معیشت کو اوپر لے کے نہیں جا پا رہے؟ آپ کا نظام جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے بہت خراب ہے, تباہ ہوا ہے. آپ نے اپنے اوپر جو ہے بہت سی یونٹس آپ کے اوپر موجود ہیں, آپ کے اوپر برڈن ہے, آپ کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, تو یعنی کسی جادو کی چھڑی سے تو وہ درست نہیں ہو سکتا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ بڑا اب شیئر جو ہے وہ لے جاتی ہے, صوبے لے جاتے ہیں. وفاق کے پاس تو ویسے ہی یعنی سبسڈی دینے کے لیے حوالے سے بھی تاکہ آپ کی معیشت زیادہ گرو کر سکے, انڈسٹری چل سکے, انہوں نے اپنی جو اس وقت آمدن رکھی ہوئی ہے وہ ٹیکس کلیکشن سے رکھی ہے. صوبے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر رہے. آپ تمام صوبوں کو دیکھ لیں ان کے حالات کیا ہیں. آپ کے تاجر جو ہیں وہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں. آپ کے جو اس وقت جو سسٹم ہے جس میں آپ کے اوپر ایک دیا ہوا تحفہ عمران احمد نیازی صاحب کا تھا, جنہوں نے جو انڈسٹری شفٹ ہونی تھی پاکستان میں چائنا سے, وہ جو آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز آپ نے ایکسپٹ کیے تھے, گورنمنٹ نے ایک سوورن گارنٹی دی تھی, وہ تحفہ بھی عمران احمد نیازی صاحب کا دیا ہوا ہے. اگر اس پر بھی انکار کر دیں کہ جناب انہوں نے چور ڈاکو جب شروع کیا تھا تو سی پیک کے جو انڈسٹری آنی تھی وہ نہیں آ سکی. تو یہ تمام کے تمام وہ تحفے جو عمران احمد نیازی صاحب نے دیے ہیں تو اس کی کاسٹ
کسی حد تک طے کرنی پڑتی ہے آج کے دور کے اندر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بائی ڈیزائن کچھ لوگوں کو اس وقت جو پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہی. ان کے چہروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان کا دنیا میں کیوں جو ہے وہ نام جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اب وہ روز کسی قسم کی کبھی ونڈر بوائے کی سازش آتی ہے، کبھی جناب کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ آ رہا ہے، اتنا ٹائم مل گیا، 6 مہینے کا مدت مل گئی ہے، کبھی کہیں گے اکانومی نہیں چل رہی، مطلب رونا پٹنا ڈالا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ آپ آج اپنے فورن ایکسچینج ریزرو دیکھیں کہاں کھڑے ہیں. آپ کے 21 ارب ڈالر پر پہنچے ہیں اور اسی مہینے انشاءاللہ 23 ارب ڈالر پر پہنچیں گے. تو حالات بہتر ہو رہے ہیں. ہاں لیکن جو اس وقت پرابلمز ہیں لوگوں کو وہ تو اب سڑتے رہیں، اس کا فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ سڑتا رہے نہیں، تو میں بتا رہا ہوں نا کہ جو اس وقت زیادہ مشکلات آئی ہیں، جو بے روزگاری بڑھی ہے، وہ بے روزگاری بڑھنے کی جو ذمہ داری ہے وہ عمران احمد نیازی صاحب پر بنتی ہے. وہ دیکھیں نا مکافاتی عمل ہے، ان لوگوں سے ظلم کیا، انہوں نے ملک کا خیال نہیں رکھا، اپنی ذاتی مفادات اور سیاست کو آگے رکھا، انہوں نے اپنے نیریٹو کو اہمیت دی، تو اس وجہ سے انڈسٹری شفٹ نہیں ہو سکی جس میں لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، اور جو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑی اس کی ذمہ داری بھی عمران خان صاحب کے اوپر ہے. چلیں چودھری غلام حسین صاحب، آپ نے رائے سن لی حسن کی، لیکن میں آپ کے پاس یہ آتا ہوں کہ سپورٹ مل گئی، ظاہر ہے ان کی اپنی ایک رائے ہے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آج جو کالم لکھا گیا ہے خرم حسین کا، اس کے اندر چند ایک چیزیں جو انہوں نے ایکسپلین کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ جو کام کرنے والے تھے وہ نہیں کیے، کچھ ریفارمز کرنی تھی. اب حسن نے کہا کہ جی صوبے کچھ نہیں کر رہے، اب صوبوں کو جو این ایف سی کے حوالے سے کچھ اگر روین ہونی ہے نظر ثانی تو وہ چودھری غلام حسین صاحب نے یا خابر گمن نے یا محمد زبیر صاحب نے نہیں کرنی، وہ حکومت نے کرنی ہے. 2 ترامیم ہو چکی ہوئی آئین کے اندر تو اس کو بھی سامنے لایا جا سکتا تھا. ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے اس کے اندر بہتری لانی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی حکومت نے لانی ہے. سو آپ کی نظر میں موجودہ حکومت کی معیشت کے حوالے سے جو ایک پرفارمنس ہے وہ اتنی بہتر کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو خبر یہی تھی آنے سے پہلے ان کے، ہی از اے ڈوئر، ہی از اے گڈ مینیجر، بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھتے ہیں. مطلب ہے یعنی زبیر صاحب کے سامنے بات کرنا ایسے ہی ہے سورج کو یعنی کوئی دکھانا موم بتی، کیونکہ وہ تو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آج تک کون سا پلان دیا ہے اور کس پلان پر عمل ہوا ہے اور اس کے کیا ریزلٹس آئے ہیں. انہوں نے پہلے ایگریکلچر اکانومی کی تباہی کی ہے اور یہ بیٹھے رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے گندم خریدنے سے انکار کر دیا، کسان جو ہے رول گیا، اس کے پاس اگلی فصل کی سوئنگ کے لیے پیسہ نہیں تھا، اس کو کھاد خریدنے کے لیے، اس کے لیے بیج کے لیے اس کے پاس، میں کیا کیا باتیں کروں، یعنی اس کی تباہی کر دی. اوپر سے فلڈ بھی آ گیا. اس کے بعد جو انڈسٹری ہے، زبیر صاحب ول بیئر می آؤٹ، میں تو جس شہر میں جس انڈسٹریلسٹ سے بھی آتا جاتا ملتا ہوں وہ رو ہی رہا ہے. اور اکثر و بیشتر جو ہے ملک میں ویچ وٹ کے دے آر لیونگ پاکستان. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ نمبر 3، ایز آف دس مومنٹ زبیر صاحب مجھے کوئی ایک اکنامک انڈیکیٹر بتا دیں کہ جو پازیٹو جا رہا ہے، جیسے بے روزگاری ختم ہوگی، جیسے مہنگائی نیچے آئے گی، جیسے ایکسپورٹ بڑھے گی، امپورٹ نیچے آئے گی، جس سے پاکستان کا لوگ جو ہے سکھ کا ساتھ لیں گے. اور بڑھ کے مارتے جاؤ اور پچھلی حکومت کو گالیاں دیتے رہو. اف دس از واٹ یور کارکردگی از تو آپ کو بہت مبارک. زبیر صاحب مجھے اب یہ بتائیں واٹ از گوئنگ رائٹ ان دس کنٹری، نمبر 1. اور ابھی ملک کو ٹھیک کرنے کے ان کے پاس نہ میرا خیال ہے ٹیم ہے نہ ان کے کوئی پلان ہے. اچھا زبیر صاحب، یہ چوہدری صاحب کا سوال کہ کیا وجہ ہے کہ ہم گروتھ کے اندر جو ظاہر ہے امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہو رہی، ویلتھ جنریٹ نہیں ہو رہی کیونکہ انڈسٹری کے اندر کچھ اس انداز سے کام نہیں ہو رہا. احسن اقبال صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ پیداواری جو کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہم باہر مقابلہ نہیں کر پاتے، اس لیے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. سو کیا وجہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ کام تو حکومت کے کرنے ہیں نا، حکومت کیوں نہیں اصلاحات کی طرف جا رہی؟ میں بار بار خرم حسین کا اس لیے کالم لکھ رہا ہوں، اس کا ریفر کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے اندر جنرل مشرف کی حکومت ہو یا نواز شریف صاحب کی حکومت ہو 2013 کے اندر، انہوں نے جو بھی کام کر رہے تھے 1.5 سال میں کر لیے تھے، اس کے بعد اس کے اوپر وہ آگے چلے تھے. ابھی تک موجودہ حکومت کی سمت کا نہیں پتا چل رہا کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے، کیسے اکانومی کو آگے لے کے بڑھنا ہے.
دیکھیں، ایک تو حسن ایوب کے لیے میں بتاؤں کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں جب آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی اور عوام کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کا حل ہم دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے اس وقت ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہا تھا کہ ہمیں آنے دیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو پہلے، اور پھر اس کے بعد الیکشن میں جانے کے لیے کہ ہمارے پاس آپ کے مسائل کا حل ہے، اور ہر ایک نے یہ کہا تھا کہ ہم انویسٹمنٹ بڑھائیں گے، کہا تھا یہ نہیں کہا تھا انویسٹمنٹ کی سچویشن کہاں ہے، اس کی ذمہ داری کس پر، عمران خان پر کیسے آتی ہے، رول آف لا آپ کے پاس نہیں ہے، کاسٹ آف آپریشنز آپ کا سب سے ریجن میں سب سے ہائیسٹ ہے، جو سب کہتے ہیں، چاہے فائنانس منسٹر سے بات کر لیں، چاہے آپ پلاننگ منسٹر سے بات کر لیں، چاہے کسی اور سے بات کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ اپرچونٹیز ہیں یا نہیں۔ اگر جنرل سرفراز جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں ایس آئی ایف سی کے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو سسٹم ہے روٹن ہے، تو اس کی ذمہ داری روٹن سسٹم کی ٹھیک کرنے کی کس کی تھی؟ ٹیکسز کم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا پچھلے 4 سال سے نہیں پتا کہ آپ ٹیکسز لاد کے آپ یہاں سارے انڈسٹریز کو بٹھا رہے ہیں، اور جو فورن کمپنیز تھی وہ یہاں سے بھاگ رہی ہیں، تو نئی نہیں آئیں گی؟ اتنی اگر عقل ہے تو آپ کو کیوں نہیں آپ نے فیصلے کیے تھے؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے سے کس نے روکا تھا؟ اب کیسے آپ ڈبل کر دیں گے؟ آپ بتا دینا وہ کون سا فارمولا ہے جو آپ کے پاس نہیں تھا پچھلے 3 سال میں اور اب آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے کہا ہم $60 بلین ایکسپورٹ کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپٹنس نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، آپ صرف ٹرک کی پتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں عوام کو کہ یہ اب ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اب یہاں سے شروع کریں گے، پہلا تو سوال بنتا ہے کہ پونے 4 سال میں آپ نے کیا کیا؟ مجھے ایک پازیٹو چیز بتا دیں تو پلیز۔ یہ جو آئندہ کا ہوتا ہے نا، یہ لائن نہ دیا کریں، یہ اس کو اچھا لگتا ہے جو 3-4 مہینے ہوتے ہیں حکومت میں آئے ہوئے، یہ اس کے لیے کہنا بنتا ہے۔ پونے 4 سال کے بعد آپ یہ نہیں کہتے ہیں، اور میں آپ کو فورن ایکسچینج ریزرو کی پلیز حسن ایوب پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانا بند کرتے ہیں۔ آپ نے کہا $21 بلین کے تھے، ابھی میں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں بتایا بھی تھا، پچھلے ہفتے سن لیں پہلے حسن ایوب، ابھی جو آپ کی فورن ایکسچینج ریزروز اس وقت ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس $16 بلین کے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ قریب ترین کب اس سے اوپر کیا تھا؟ جنوری 2022 میں 16.8 بلین تھا جب آپ نے تختہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے قریب بالکل پہنچ گئے، پونے 4 سال کے بعد 16.8 بلین پر آپ نے تختہ کر دیا۔ اچھا زبیر صاحب، یہ تو یہ حقائق ہیں، بار بار آپ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے کرنا چاہیے نا، آگے کس طرح بڑھنا ہے، یہ تو بات ہوگی۔ یہ اچھا نہیں، میں بتاتا ہوں۔ اچھا محمد زبیر صاحب، سر بات مجھے بھی کرنے دینا، وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، حسن ایوب کر کے بات کرتے ہیں، تو چلیں بات کریں زبیر صاحب، آپ کریں کمپلیٹ کریں، میں پھر کرتا ہوں۔ اچھا آپ کمپلیٹ کریں بات۔ میں یہ کہہ رہا تھا $16 بلین جو ہے نا، اس میں $12.5 بلین دوسرے ممالک کے اور تقریباً $3 بلین IMF کے ہیں۔ پاکستان کی جو حکومت آئی ہے پونے 4 سال میں، آپ بتا دیں انہوں نے کتنا ایڈ کیا؟ پلیز یار، آپ کچھ تھوڑا سا تو انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا کریں، پلیز کہانیاں دینا بند۔ چلے زبیر صاحب جواب جو دینا چاہ رہے ہیں آپ کے بھائی اسد عمر صاحب، انہوں نے تو حکومت سنبھالنے سے پہلے جو منشور دیا تھا PTI کا، وہ کہا تھا جناب کہ 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر کا ہمیں بتایا تھا، اور ہمیں کہا تھا مراد سعید صاحب کہتے تھے کہ $200 ارب لے کر آئیں گے، اور جناب پاکستان کا جناب IMF کو تمام قرضے اتار دیں گے اور ملک کو جو ہے ترقی کے نئے سفر پر لے جائیں گے۔ یہ تو کہانیاں تو سنائی دونوں نے بھی، لیکن وہ کہانیاں آپ بھول گئے ہیں۔ آپ کو یہ کہانیاں جو ہے وہ زیادہ آپ کی تنقید آج کل مدد کے ساتھ، آپ کی ٹوٹل جو گفتگو ہے وہ ساری جو ہے وہ پرو PTI جاتی ہے، جبکہ آپ PTI کے دور میں ان کی مخالفت کرتے تھے۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا، آپ PTI کے دور کے اندر مجھے آپ کی پریس کانفرنس یاد ہیں، آپ ان کی اوپر تنقید کرتے تھے، لیکن آج وہ تمام تنقید آپ کی اس طرف چلے گی ہے۔ زبیر صاحب ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا، زبیر صاحب ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا، دیکھیں چلیں حسن ایوب آپ ایک پروگرام کر لیں کہ عمران خان کی اکنامک پرفارمنس کیسی تھی، میں تنقید کر کے پھر دکھا دوں۔ صاحب دیکھیں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، دیکھیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پروگرام اس پر کر لیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حسن ایوب صاحب کے سمجھنے کے لیے، اب چوئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ایکسپیرینس ہیں، دیکھیں جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے سوال تو اسی سے پوچھا جاتا ہے۔ حسن ایوب صاحب، ماضی
ذکر کرتے ہیں. ہمیں عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی کے دور میں مسلم لیگ نواز کے اوپر تنقید کرتے تھے, مسلسل کرتے رہے, آخری ایام میں ایون الیکشن کمپین میں بھی, کہ جناب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اپوزیشن پر تنقید کرتے تھے. تو یہ تو مجھے عمران خان صاحب نے سکھایا ہے. چلیں کیوں آپ پارٹی کا حصہ رہے تو پھر آپ بالکل میں ان سے سیکھا ہوں نا. آپ تھوڑا سا انڈو کریں وہ چیزیں. اور محمود خان چکزئی سے متعلق بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو فراڈ آدمی ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب آگے بڑھتے ہیں آگے جو سیاسی سٹوری کی طرف. سیاسی سٹوری یہ ہے کہ ایک منٹ میرا بھی تھوڑا نقطہ نظر لے لیا. اور چوہدری صاحب اگے ودی ہے تھی لے لو, دے چوہدری صاحب آپ کا نقطہ. چوہدری صاحب گو ہیڈ. نہیں آپ کو شاید تھوڑا سا آپ کی مدد ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے پچھلی دفعہ کب میڈیا کے ایڈیٹرز اور انچارج لوگوں سے یا اینکر سے ملاقات کی تھی؟ نمبر 1. انہوں نے کب چیمبر اور آف انڈسٹری اور ٹریڈ اور ان سے کب ملاقاتیں کی تھی؟ مخالف سیاسی قوتوں سے کب انہوں نے اے پی سی میں یا ادروائز؟ بھائی آپ نے سب سے اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے. ہم ٹھیک ہے اور ہم ہی ٹھیک ہے. آپ اس موڈ میں پھر رہے ہیں. چلیں چوہدری صاحب آپ کے دوست ہیں پرانے, ذرا ان کو میسج کریں, ان کو مشورہ دیں کہ ضرور ملیں. میرے دوست ہیں لیکن میں تو پبلکلی میسج کر رہا ہوں. بھائی چلیں اگلی سٹوری آپ اس کو ریفیوٹ کر دیں. اچھا کہ نہیں جی ہو سکتا پرسوں ملے چوہدری صاحب آپ کی بات نہیں مل دیتے, مطلب آپ کی جو انفارمیشن ہے ناظرین کے سامنے پہنچ گئی ہے. ناظرین, چکزئی صاحب کی تعیناتی ہونی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کی, اور اس حوالے سے ہمیں چند دن پہلے محترم اسپیکر ایاز صادق صاحب نے بتایا تھا کہ معاملہ اب آگے ہم نے شروع کر دیا ہے اور اب ایک فارمیلٹی ہے اور اس کے بعد ان کی تعیناتی ہو جائے گی. کل تک خبر تھی کہ کل رات کو ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید آج ہو جائے گا. اس کے اوپر آن گراؤنڈ جائیں گے, نیشنل اسمبلی کے اندر جانے کی کوشش کریں گے کہ نوٹیفیکیشن کے اس کی ایشوئنس میں رکاوٹ کیا ہے, اور چکزئی صاحب کے لیڈر اپوزیشن بننے کے بعد کیا اثر پڑے گا پاکستان کی سیاست کے اوپر. محترم محمد زبیر صاحب سے جانیں گے, کیونکہ آج کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے ذریعے ان کی ملاقات ان کے ساتھ تواتر کے ساتھ رہتی ہے. تو کیا لائے عمل ہے چکزئی صاحب کے پاس ملکی سیاست کے اندر ایسا احکام پیدا کرنے کے لیے؟ ناظرین, آپ کو لے کے چلتے ہیں نیشنل اسمبلی. اظہر فاروق صاحب ہمارے ڈپٹی بیورو چیف وہ موجود ہیں وہاں پہ, ان سے جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اس وقت درپیش لیڈرز اپوزیشن کی تعیناتی, کیونکہ تمام معاملات تو ہماری انفارمیشن کے مطابق طے شدہ تھے. جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا, یہ سارا فارمل پروسیجر کو انہوں نے آگے بڑھانا تھا, تو ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا؟ اظہر یہ بتائیے گا, کوئی پرابلم ہے, کیوں دیر ہو رہی ہے؟ کل رات تک خبر تھی کہ آ جانا تھا نوٹیفیکیشن, ابھی خبر صبح کی چل رہی ہے کہ یہ سمری بن گئی ہے, سمری بن کے چلی گئی ہے, اور کسی بھی ٹائم ایشو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا ان کی تعیناتی کا. جی شکریہ خاور صاحب. آج جو اسپیکر قومی اسمبلی نے رابطہ کیا تھا پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ آج ان کے چیمبر میں آئیں تاکہ باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن ان کے حوالے کر دیا جائے. لیکن اپوزیشن کی طرف سے یہ جواب دیا گیا اسپیکر کو کہ انہوں نے تمام جو دستاویزات تھیں وہ جمع کرا دی ہیں اسپیکر چیمبر میں, آپ اس کو فالو کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی کو نوٹیفیکیشن کر دیں. تو اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت بھی اپنے چیمبر میں موجود ہیں. بتایا گیا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں شاید نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر کر دیا جائے گا. اب کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. گزشتہ روز بھی اس حوالے سے اسپیکر نے مشاورت کی رائے لی, اور آج بھی اسٹاف کے ساتھ وہ بیٹھے رہے ہیں. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے, کیونکہ جتنی بھی دستخط ہیں وہ سارے تقریباً ویریفائی ہو چکے ہیں, اور چونکہ اور امیدوار بھی کوئی نہیں ہے اپوزیشن لیڈر کا, تو اس لیے محمود خان چکزئی جو ہے وہ کسی وقت بھی آپ نوٹیفائی ہو سکتے ہیں. اظہر فاروق صاحب بہت شکریہ انفارمیشن دینے کے لیے. براہ راست میں آپ کہتا ہوں محمد زبیر صاحب, کیا امیدیں وابستہ ہیں آپ لوگوں کو اس وقت جو اپوزیشن کا جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا, کہ اگر چکزئی صاحب کو یہ عہدہ مل جاتا ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ اینی ٹائم سون مل جائے گا, تو پاکستان کی سیاست کے اندر یہ جو اضطراب ہے اس وقت جو تلاطم ہے اس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا, کوئی معاملات جو ہیں وہ امیکیبلی سولوشن کی طرف بڑھیں گے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, کوئی میثاق جمہوریت, کوئی میثاق سیاست طے پا جائے گا؟ اچھا, ایک تو چکزئی صاحب اللہ کرے آج ان کے نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے. کل جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ ہے جس میں محمود چکزئی اور مولانا صاحب اور اسد قیصر وغیرہ, وہ سب کل کراچی آ رہے ہیں اور 3 دن یہاں قیام کریں گے. انٹیریئر سندھ بھی جائیں گے اور سن جائیں گے, جو
اور پھر حیدرآباد جائیں گے. کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس بھی سنڈے کو ہوگی اور مختلف لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے اور رائے عمل طے کریں گے. تو یہ تو اچھا شروعات ہوں گی کہ آج اگر نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور کل وہ سندھ آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کم ہو, اور اس میں بہت سے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں, حکومت کی سائڈ سے بھی چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, اپوزیشن تو چاہتی ہے, حکومت اپوزیشن کیوں نہیں چاہے گی کہ اس قسم کے ماحول ہو جس میں پاکستان آگے بڑھنا شروع ہو, پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہونے شروع ہوں. اس ماحول میں یہ جتنی بھی ہم معیشت کی بات کر رہے تھے اور اس میں استحکام نہیں آنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اور اگر حکومت کو یہ ریئلائز ہو گیا تو وہ کچھ نہ کچھ آگے بڑھ کے ایک ایسی چیز پر ایک منیمم پوائنٹ ایجنڈا جو ہے 1.0 یا 2.0 جس میں ایک ایسا ایگریمنٹ ہو جائے کہ چلیں جی آگے اب ہم حکومت کو بھی ایک 6-8 مہینے دیں گے اور اپوزیشن کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے لائک فار ایگزامپل این انڈرسٹینڈنگ کہ جی ہم ارلی الیکشنز کرا دیں گے. کیونکہ 5 سال ویٹ کرنے کا یا تو کوئی حکومت کے پاس کوئی فارمولا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ صرف اسحاق ڈار نے کہہ دیا یا شہباز شریف نے کہہ دیا کہ ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی یا ٹیکسز بڑھنے شروع ہو جائیں گے یا آپ کی جو بھی اکنامک چیز ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اپوزیشن نہیں چاہتا کہ جی اسٹریٹ ایجیٹیشن ہو. اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کے پاس بہت سی قوت بھی چاہیے, فائنینشیل وہ بھی چاہیے, لوگوں کی اسٹرینتھ بھی چاہیے, لوگوں کو باہر نکالنے کی بھی چاہیے. وہ اتنا آسان نہیں ہے, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. لیکن حکومت کا اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. کیا چلا جائے گا اگر 4.25 سال کے بعد اگر وہ اگلے 6 مہینے میں الیکشن کرانے کے لیے ایگری کر لیں گے. یہ چاہے وہ عمران خان ہو, آج عمران خان بھی چلے ویسا بولتے دیکھیں نا کہ اب حکومت کیا کر رہی ہے, کیا اس پہ رسپونڈ کرتی ہے. چودھری غلام حسین صاحب, آپ کے پاس کوئی خبر, آپ نے کہا تھا کچھ ملاقاتوں کا کچھ سلسلہ ہے, کچھ ملاقاتیں شاید ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں آنے والے دنوں میں اجگزئی صاحب کے حوالے سے, کیونکہ خبر یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے اجگزئی صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ لاہور میں مل لیں قائد سے یا اسلام آباد میں پرائم منسٹر سے پہلے مل لیں اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن. تو پھر انہوں نے کہا جی پہلے نوٹیفیکیشن کر دیں, اس کے بعد ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی. چوہدری صاحب نہیں, وہ انہوں نے انکار کر دیا ملاقاتوں سے. اور ویسے بھی مطلب ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے پرائم منسٹر نے کسی کے محکمے کے افسر کو لگانا ہے. وہ تو اپوزیشن کی اسٹرینتھ ہے جو اس کے بنیاد پر پہلے ان کی لیڈر آف دی ہاؤس نہیں آپ نے بڑھایا 8 فروری کے نتیجے میں, اب آپ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے 6 مہینے سے دربدر کرا رہے ہیں. کوئی مطلب کسی چیز کا جواز ہے نہیں ہے. اب وہ پرائم منسٹر سے کس لیے ملے؟ اگر انہوں نے مل رہے ہیں تو وہ تو کوئی کمیٹی ہوگی یا ان کے لوگ جائیں گے یہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں آپ اس پر ہمارے ساتھ بات چیت کر لیں. وہ تو اگلا سٹیپ ہے. پہلے تو آپ ان کو ریکگنائز کریں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. اور اسمبلی میں پرائم منسٹر کے بعد سب سے اہم عہدہ ہی لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں ابھی بھی یعنی آج کر دیں گے کل کر دیں گے, آ کے وہ وصول کر لیں. یعنی انہوں نے کوئی بے نظیر انکم سپورٹ سے کوئی وہ پیکج لینا ہے, مطلب امدادی جو اپوزیشن والے آ کے وہاں پیش ہوں. یہ میں حسن سے جانتا ہوں صاحب, آپ ان کو سمجھاتے ہیں کیوں نہیں آپ کے پرانے سارے ساتھ. میں حسن سے پہلے جانتا ہوں. حسن, یہ آپ ہی کی رائے میں یہ مطلب ہو جانا چاہیے تھا, ہو جانا چاہیے, میں تو یہ کہہ رہا تھا. لیکن اب انٹرسٹنگ بھی ہو گیا ہے. ابھی بھی لوگوں کو شبہات ہیں کہ نہیں ہوگی, ہو جائیں گے. تسلی رکھیے, محمود خان اجگزئی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. اپوزیشن کی طرف سے دوسرا کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے. آج دل میں وہ بنے بیٹھے ہوئے تھے. لگ رہا ہے کہ آج شاید اتنا ٹائم گزر چکا ہے تو ورکنگ آورز تو ختم ہو چکے ہیں. اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اوپر ورکنگ آور اپلائی نہیں ہوتے, وہ تو نہیں ہوتے, لیکن ایک دن اور انتظار کر لیں, کیا فرق پڑے گا. کل اگر ہو جاتے ہیں تو کل کیا فرق پڑ جائے گا. لیکن نیشنل اسمبلی اس سے کیا نیک نامی کمانا چاہتے ہیں؟ نیک نامی کیا ہو رہی ہے, آپ کرٹیسائز کر رہے ہو سب سے زیادہ. جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے محمود خان اجگزئی صاحب بن جائیں گے, لیکن بنیں گے وہی, لیکن ہوں گے ڈمی. کیونکہ ان کے اختیار میں اپوزیشن کو لیڈ کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہوگا. عہدہ ان کے پاس ضرور ہوگا, چاہے وہ پارلیمان کے رکن نہیں ہے. جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں محمود خان اجگزئی کے اوپر. اچھا, اس کے علاوہ علیمہ خانم جو کہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے,
لیکن وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. میں نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب کی جس طریقے سے انہوں نے تصدیق کی ڈیالہ کے باہر, تو محمود خان اچکزئی اس عمر میں تیار رہے؟ کبھی ممکن ہے اگر انہوں نے بغیر اجازت کے کوئی ایسا کام کیا بطور لیڈر آف دی اپوزیشن آپریٹ کرنے کی کوشش کی, تو ان کی اس سے شاید زیادہ سرزنش کر دیں علیمہ خانم یا سلمان اکرم راجہ, جو کہ دونوں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. اچھا محمد زبیر صاحب, جو کر رہے ہیں محمد زبیر, پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں, مطلب میں نے علیمہ خان کو تو نہیں دیکھا مطلب وہ موجودگی میں اپنے, لیکن سلمان اکرم راجہ تو 90% میٹنگز میں ساتھ ہوتے ہیں, اور کبھی بھی انہوں نے اس قسم کا, سلمان اکرم راجہ کی تو یہ اس قسم کی پرسنالٹی ہی نہیں ہے جو حسن ایوب بتا رہے ہیں. عالیہ حمزہ والی آپ نے سنی نہیں ہے جی؟ اب بھول گئے میرے خیال سے بات سر. اچھا, یہ حمزہ کی بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں محمود اچکزئی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں محمود اچکزئی. اچھا محمد زبیر صاحب, یہ میں آپ کے پاس آتا ہوں. محمود اچکزئی کے ساتھ ان کا بالکل ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوتا ہوگا, لیکن ڈفرنس آف اوپینین ہونا ایک چیز ہے, اور دوسری بات بالکل صحیح بات ہے کہ محمود اچکزئی کے پاس جو میجورٹی ہے پیچھے اپوزیشن میں, وہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں. سو obviously there are limitations کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے, بٹ یہ کہنا کہ وہ کمپلیٹلی ڈمی ہوں گے, that does not go. میں آتا ہوں آپ کے پاس زبیر صاحب, ظاہر اپنی رائے ہے حسن ایوب صاحب کی. رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ جو بات چوہدری صاحب میں نے کی تھی نا کہ ملاقات پہلے ہم پرائم منسٹر سے کر لیں تو پھر میں اڈیالہ میں ملاقات کروا دوں گا اچکزئی صاحب کی, رانا ثناءاللہ صاحب کیا فرما رہے سنیے. اچکزئی صاحب سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے متعلق. انہوں نے کہا کہ جی مجھے وہاں میں میری ملاقات کروائیں, تو میں نے کہا کہ آپ پہلے وزیر اعظم سے ملیں, تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم سے کہیں کہ دونوں مل کے وہ آپ کی ملاقات اڈیالہ جیل میں کروائیں. وہ پھر ہنس رہے تھے, کہتے کہ نہیں میں نے یہ ملاقات نہیں کرنی, اگر میں یہ ملاقات کروں گا تو میرے تو پیچھے پڑ جائیں گے لوگ. مجھے اتنا اندازہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے اجازت لیے بغیر وزیر اعظم سے ملنے کو تیار نہیں ہے. اچھا زبیر صاحب, آپ چونکہ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اچکزئی صاحب کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی, یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کامنٹ ہو رہا ہے. جس طرح حسن کی اپنے رائے, اور بھی مختلف جو کامنٹیٹر ہیں, کالمسٹ ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ نبھانا, کیونکہ پی ٹی آئی بڑی اگریسو ہے. ان کے جو ظاہر سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی وہ کمپین کرتے ہیں, ہلکا سا بھی آگے پیچھے تھوڑے سے لائن سے ہٹے اچکزئی صاحب تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ان کا سامنا کرنا. آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جب اچکزئی صاحب گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے ہر 100-200 بندے کا ایک اپنا علیحدہ لیڈر ہے, ان کے اندر کوئی یونٹی نہیں ہے, ادروائز اتنی بڑی پارٹی ہو اور پھر کوئی اس طرح کلیکٹیولی کوئی سٹینڈ نہ لے سکے, یہ ناممکن ہے. زبیر صاحب دیکھیں, اچکزئی صاحب ہوں تحریک تحفظ پاکستان کے لیڈر, یا سلمان اکرم راجہ ہوں یا عمر ایوب ہوں, جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہے وہ بڑی اگریسو ہے, اور ان کو سب کو راضی کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہی لیڈر ہیں. تو اچکزئی صاحب کے لیے کوئی الگ سے ان کا وہ نہیں ہے اگریسونیس اگر ہے یا کنسرن. سو بالکل محمود اچکزئی ہر وقت ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے جو واریئرز ہوتے ہیں وہ 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. محمود اچکزئی لیڈر آف دی اپوزیشن یا ایک اتنے پرانے سیاستدان کو ٹھہراؤ بھی ہونا ہے, اور لیکن وہ یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ڈرتے ہیں یا ان کو خوفزدہ ہیں کسی سے بھی, وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں. سو میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ محمود اچکزئی کی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہے. دوسری بات یہ کہ جی وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر, بالکل عمران خان از دا موسٹ ریلیونٹ پالیٹیشین ان پاکستان, تو یہ کہنا کہ وہ عمران خان کی رائے کو رد کر کے آگے چلے جائیں گے, ایسا تو کوئی سجیسٹ بھی نہیں کر رہا. عمران خان ریمینز دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ان پاکستان. اب اگر وہ سب سے پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں اور انفارچونیٹلی وہ جیل میں ہیں, تو اگر آپ نے آسانیاں تھوڑا سا ٹیمپریچر کم کرنا تو ان کی ملاقات کرا دیں محمود اچکزئی سے. کچھ چیزیں محمود اچکزئی ان کو کنونس کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کر سکیں, کچھ عمران خان کی بات سنیں گے, اور اس کے بعد ایک کامن ایجنڈے کے تحت پھر آگے چلیں گے. آئی ڈونٹ نو, رانا ثناءاللہ وغیرہ اتنے میچور پالیٹیشینز ہیں, اس قسم کی شاید بھائی شہباز شریف سے کیوں ملاقات کریں, پہلے عمران خان سے ان کی ملاقات کرا دیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے شہباز شریف سے کروانی ہے, کسی سے بھی کمیٹی بنانی ہے, جو بھی کرنا ہے. لیکن یہ کہ جی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو عمران خان سے ملنے نہیں دیں گے, بہت ہی زیادہ زیادتی ہوگی. اس سے ٹینشن کم نہیں ہوگی, اس سے ٹینشن زیادہ ہوگا, اور پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. محمد زبیر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی عمران خان صاحب جیل میں ہیں, وہ تو اپنے عمل نامے کی وجہ سے ہیں نا جی,
اور کرپشن نہ کرتے؟ اپنے کیا ان کو میں نے کہا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر ایک بزنس ٹائکون کو آپ اس کی لائبلٹی کے اندر وہ پیسہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کروائے، یہ میں نے کہا تھا ان کو؟ یا توشہ خانہ والا کیس جو ہے وہ جو چیزیں لینی تھی آپ نے انڈر ایویلویشن کرا کر سیل پروسیڈ سے پیمنٹ جمع کرائی، وہ میں نے کہا تھا ان کو یا آپ نے کہا تھا؟ یہ انہوں نے خود اپنی ڈوئنگز ہیں، اور انہی معاملات کے اوپر عمل نامے کی وجہ سے وہ جیل کے اندر ہے نا جی. وہ انفارچونیٹلی کہنا اس کو میرے خیال سے آگے بڑھتے ہیں. آپ انفارچونیٹلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں حسن، اس لیے کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ جا کے رانا ثناء اللہ سے یا خواجہ آصف سے یہ پوچھیں کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان کل اگر باہر آ جائے، اگر وہ سوشل میڈیا والے ایگریسونیس نہ ہو، وہ اگر وہ سٹانس لینا بند کرتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو کل وہ باہر آ جائیں گے. کیوں کہتے ہیں؟ میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، غلط کہتے ہیں، بار کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب غلط کہتے ہیں تو پھر چودھری غلام حسین صاحب، اب ظاہر ہے حسن کا تھوڑا سا نا سیاسی ٹچ آ جاتا ہے اس کے کامنٹ کے اندر، سیاست کو بڑا قریب سے جانتا ہے. چودھری غلام حسین صاحب، جو اگر آپ نے سوال پوچھنا ہے زبیر صاحب سے پوچھ لیجیے گا، لیکن میرا آپ سے براہ راست سوال ہے، اجے گزئی صاحب کی تعیناتی کے بعد آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ آپ کتنی جلدی یہ جو ایک گریڈ لاک ہوا ہے، یہ جو سیاست ہماری جو منجمد ہوئی ہے، کیونکہ اجے گزئی صاحب کے تعلقات نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، یہ سب کو پتا ہے. جس طرح رانا صاحب نے بتایا کہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے، وہ کسی بھی سینئر پالیٹیشین کو فون کرنا چاہیں گے وہ فون کر لیں گے. سو یہ عہدہ ظاہر ہے جس طرح آپ نے بتایا بالکل پاکستان کی جو پارلیمانی جمہوریت کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن بہت اہمیت کا حامل عہدہ ہے. تو اس کے بعد یہ کامیاب آپ کو کیا لگتا ہے کتنے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے یعنی خیالات کا اظہار فرمانا بہت پسند کرتے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے ہی لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر کیا، کسی اور نے نہیں کیا. تو وہ انہی کے کانفیڈنس سے اور انہی کے یعنی ساتھ چل کے وہ اس عہدے پر پہنچے ہیں اور وہ اس پر کام کریں گے. سو آپ کو بالکل غلط فہمی ہے کہ وہ کیا کرے. اور دوسرا، وہ اتنے ٹاورنگ انڈیویجول ہے کہ ان کو کسی کی ڈکٹیشن یا ان کا کوئی خوف نہیں ہے. ان کا اپنی ایک پرسنالٹی ہے، ویدر ون لائک اٹ اور ناٹ. جیسے زبیر صاحب کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، حالانکہ انہوں نے بڑی خدمات دی، تو وہ ان کا کیا اشر ہوا. یہ چلتا رہتا سیاسی جماعتوں میں. دوسرا یہ، آپ ان کو وزیر اعظم سے کس لیے ملوانا چاہتے ہیں کہ جی نئے چیف سیکرٹری نے آج کٹسی کال کی ہے پرائم منسٹر پر. بٹ لیڈر آف دی اپوزیشن از ان اپوزیشن ٹو یور گورنمنٹ. بہرحال صاحب یہ اپنے لوگوں بالکل صحیح، بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ یہ وقت گزارنے کے لیے. اب ظاہر ہے محمد زبیر صاحب کو حسن ایوب صاحب کے سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اپنا ایک خیال ہے، ایک رائے ہے حسن ایوب صاحب کی. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے ہم مشرق وسطی کے اندر جو اس وقت معاملات درپیش ہیں، ایران کو، امریکہ کو، اسرائیل کو اور باقی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں. بالکل ہر بندہ جو اپنا سانس روکے بیٹھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب نیکسٹ مومنٹ میں کیا کریں گے، کیا ٹویٹ کریں گے، کیا حکم صادر فرمائیں گے اپنی جو افواج کو کہ کیا کرنا ہے، کیا ایران کے ساتھ معاملات اچھے انداز سے طے کریں گے، جنگ کریں گے، کیا کریں گے. تفصیل سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایران کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں، کامنٹ کریں، تو پوری دنیا اس وقت حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے. ساری دنیا اس وقت سانس روک کے بیٹھی ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں. انیشلی انہوں نے ساری پروپوزل لے لی، کیا کرنا ہے، اٹیک کرنا ہے، وہاں پہ افواج کو بھجوانا ہے، ایئر اٹیک کرنا ہے، اسرائیل کے ذریعے کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہاں پہ، یا پھر سفارتی جو مینز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے ایران کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کرنے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں. تو یہی موضوع ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب کیونکہ انہوں نے سبب بھی کیا ہوا ہے مشرق وسطی کے اندر، تو ان سے جانتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر صورتحال کس ڈگر جو میں ان کو ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، رائٹرز کے اندر سٹوری یہ ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ رضا شاہ پہلوی جو ہے ان کا جو صاحبزادہ وہ کچھ وہاں پہ کچھ کرے گا،
اس کو شاید اس کے پیچھے لوگ آ جائیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کوشچنز ایران اپوزیشن لیڈرز سپورٹ ان سائڈ کنٹری. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نام وہاں پہ رضا شاہ پہلوی وہاں پہ اتنے وہ مشہور ہے, نہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ اے گڈ آپشن. سیدھا سا سوال آپ کو کیا لگ رہا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے, جو کہ پہلے خبر یہ تھی کہ شاید وہ کچھ اگریسو کوئی اسٹرائک پہ کریں گے, یا پھر جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک وہ اس کے اوپر بضد ہیں یا کچھ نہ کچھ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب وہ پیچھے ہٹنے کا سبب ہے, پیچھے ہٹ گئے ہیں وقتی طور پر, اور بہت ہی وقتی طور پر, ہو سکتا ہے چند دنوں چند گھنٹوں کے لیے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس کی وجہ ہے کیونکہ جس انداز میں, جس پیک پر, جس عروج پر جمعرات تک یہ پروسیشنز اور یہ مظاہرے چل رہے تھے, وہ جمعہ ہفتہ اور اب تک اس کے بعد کمی آئی ہے. لیکن جمعرات تک یہ دیکھنا ہے کہ وہ سختی نہیں تھی, جمعرات تک اس انداز میں کریک ڈاؤن نہیں تھا, جمعرات تک جو سپریم لیڈر کا ایک فرمان تھا کہ جو اکنامک یعنی معاشی مظاہرے ہیں ان کو کچھ نہ کہا جائے. لیکن پھر ہوا یہ اس لیے کہ ان کے معاشرے میں پچھلے کئی مہینوں سے, جون سے پہلے سے جب جنگ ہوئی ان کی 12 روز کی ایران اور اسرائیل کی, اس سے پہلے سے مساد اور انٹیلیجنس کے باقی CIA کے وہ ان کے ایجنٹس بے شک ایرانی, لیکن یہ ہے کہ وہ کافی سرعت کر گئے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے تھے جو پیک پر تھرسڈے کو پہنچے, جس سے کے بعد بڑی عجیب قسم کی خبریں آ رہی ہیں, 2050 2000 سے زیادہ, اور پھر اس کے بعد 12,000 تک کی خبر آئی ہے. کس حد تک اس میں صداقت ہے, کیونکہ ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے, ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہے, اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو 2-3 ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے اور جس انداز میں کریک ڈاؤن ہوا ہے, اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں اتنی سخت, اتنی ہمت فی الحال نہیں رہی کہ اس انداز میں باہر نکلیں. پھر آپ نے رضا پہلوی کی بات کی. رضا پہلوی ظاہر ہے کبھی پایا ہی نہیں ہے 47 برس میں ایران میں, تو اس کی وہ جڑیں اور اس کی آرگنائزیشن نہیں ہے وہاں, جو مختلف رورل ایریا میں, اربن ایریا میں آرگنائزیشن جو موبلائز کرتی اس کی نہیں ہے. یہ لوگ جو نکلے تھے یہ بڑے ستائے ہوئے لوگ ہیں, اور برسا برس سے 2 قسم سے ہیں ستائے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ سینکشن پر سینکشن, بڑی کرپنگ قسم کی سینکشن ہوتی رہی, تو ظاہر ہے مہنگائی اور ڈالر, جو $1 جب 1.5 ملین ریال کا ہو جائے تو پھر اسی لحاظ سے وہاں چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو دستیاب, اور جو وہاں کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ صورتحال تو ہمارے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب, ممکنہ طور پر یہ ایران کے اندر جو صورتحال ہے آپ کو کس شکل میں ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آئندہ چند دنوں کے دوران؟ آئندہ چند دنوں کے دوران دیکھیں, ایک تو بات مسمم ہے, اور 2 اس کے فیکٹرز بڑے ہیں کہ اٹیک تو ہونا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ چکا ہے, نیو یارک ٹائم کہہ چکا ہے, اور بہت ساری دنیا کے تجزیہ نگار اس پر بات کر چکے ہیں کہ یہ ہونا ہے. کیونکہ ایران کے اوپر جو آخری مزاحمت رہ گئی ہے اس خطے میں اسرائیل کے لیے, اس سے پہلے جو اسرائیل کے پراکسیز تھیں, حماس ہے, حزب اللہ ہے, ملیشیا ہے, عراق ہے, اس کے علاوہ بشار الاسد, وہ سارے تو بالکل تقریباً زیرو کر دیے ہیں. لیکن ایران ابھی باقی بچا ہے. تو اسرائیل کی تو یہ زرینہ خواہش ہے, اسرائیل کی تو بہت پرانی تمنا ہے کہ بھائی وہی. بالکل صحیح ہے چودھری غلام حسین صاحب, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, چودھری صاحب, آپ پہلے دن سے آپ کا یہی خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹرمپ ضرور کرے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات غزہ کے اندر آپ کو پتہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وینزویلا کے اندر بھی اپنے جو پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں, ویسٹرن ہیمیسفیئر, مونو ڈاکٹرائن, اب وہ ڈونو ڈاکٹرائن کی طرف بات کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کے لیے بھی سوال ہے, لیکن چوہدری صاحب سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. چوہدری صاحب, کچھ سوال بھی ایڈ کر لیں, کامنٹ بھی کرنا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, مطلب صورتحال کیا بنتی نظر آ رہی ہے چوہدری صاحب؟ اچھا محترم یور ایکسلنسی جمیل صاحب, یہ فرمایا کہ ابھی کچھ لگتا ہے کہ کلائم ڈاؤن ہے. ٹرمپ کو بتا دیا گیا ہے کہ روس اور چین جو ہے اس کو دے ول ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. از اٹ سو؟ نہیں, روس اور چین دیکھیں وینزویلا میں ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. ٹھیک ہے, ایران میں بھی کافی انٹرسٹ ہے اور اس پہ میں آ جاتا ہوں, لیکن وینزویلا میں بھی بس زبانی جمع خرچ ہوا ہے, اس کے آگے نہیں, اور اس کی وجوہات ہیں.
روس اور چین دونوں مل کر بھی اس وقت امریکی عسکری قوت کے برابر نہیں آتے ہیں. اس میں تجزیہ نگاروں کے مطابق اور جو ڈیٹا موجود ہے اس کے مطابق تقریباً 8 سے 10 سال لگیں گے. کتنی تیزی سے بھی وہ جائیں کہ وہ ان کے برابر میں آ سکیں عسکری طاقت کے لحاظ سے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے لیے بجٹ بھی ڈبل کر دیا. انہوں نے صرف 91 بلین تھا. تو ابھی تک ان کی قوت تو قائم ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لہذا اور رشیا نے کیا کہا ہے؟ رشیا نے کہا کہ ہم اس کو ظاہر ہے یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل کہ ہم اس قسم کی کوئی اٹیک ہو وہاں, اور اس میں انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ. اور ایران نے بھی بڑی ڈپلومیٹک انداز میں اس پر اپنا ری ایکشن دیا. اس سے آگے کچھ نہیں. حالانکہ امید یہی کی جا رہی تھی کہ ایران اور رشیا مل کے کوئی اپنی فزیکل پوزیشن لیں گے وہاں. ماں سوائے ان کی نیول ایکسرسائز شروع ہو گئی ہے افریقہ کے اندر. انہوں نے رشیا اور اس نے چائنا نے مل کے, اس کے علاوہ اور کوئی انہوں نے سخت گیر قسم کی پوزیشن اس پر نہیں لی ہے جس کی توقع. ڈاکٹر جمیل صاحب, میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جیسے آپ بتا رہے ہیں مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اگر ماضی کو دیکھا جائے جس طرح جون کے اندر کانفلکٹ تھا بٹوین اسرائیل اینڈ ایران, اور پھر وہ ان کی جو نیوکلیر سائٹ کے اوپر ان کے جو ایئر کرافٹ آئے اور انہوں نے جناب بم گرا دیے. سوال یہ ہے کہ اس مرتبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ رجیم چینج سے تو بظاہر کوئی آبجیکٹو اچیو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ اگر ایلیمنیٹ کرتے ہیں اس وقت موجودہ لیڈرشپ کو, چاہے وہ ریلیجس ہے چاہے دوسری ہے, تو ان کی ریپلیسمنٹس موجود ہیں, اور ریپلیسمنٹ وہ آ جائیں گی تو پھر ان کو کیا حاصل ہوگا اس ایکٹیویٹی سے؟ بہت عام سوال. تو وہ کیا ٹارگٹ کر سکتا ہے اگر امریکہ کرے گا تو کیا ٹارگٹ جو ہے وہ کرے گا؟ ان کے نیوکلیئر کی جو فیسلٹی ہے اس کو, یا ان کی میزائل جو وہاں پر ڈیپو ہے اس قسم کی چیز ہے اس کو ٹارگٹ کرے گا؟ امریکہ بہت کلیئر ہے, اسرائیل بہت کلیئر ہے کہ خالی کلیرکس کو چینج کرنے سے, ایک لیڈرشپ کی تہ کو چینج کرنے سے دوسری تہ اگر آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر یہ رجیم چینج کے ساتھ ساتھ نظام چینج ہو جائے پورا, تو پھر ان کو, اور اسی کی وہ تیاری کر رہے ہیں اور اسی کے لیے انہوں نے اتنی پراکسی بیچ میں ڈالی ہے. اسی لیے جس طرح جون سے پہلے اور جون کے دوران چن کے انہوں نے عسکری قیادت کو, سارے رجیم کے ہی تھے نا, اور مدنی قیادت کو یعنی کہ سول قیادت کو انہوں نے اور سائنسدانوں کو مارا. لیکن وہ دوسری کھیپ آ گئی, تیسری کھیپ آ گئی, تو وہ اس پورے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے یہ مظاہرین کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈیموکریسی چاہیے, ہمیں ٹوٹل تبدیلی چاہیے, ہمیں اپنی آواز چاہیے, ہمیں فریڈم آف سپیچ چاہیے. تو یہ تمام چیزوں کا کس لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ وہ نظام جو ویسٹرن انکلائنڈ ہو, جو کہ اسرائیل کے فیور. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. آخری 2 منٹ ہمارے پاس. پاکستان ہمارا 1000 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے آپ کے نزدیک, آپ کی اسیسمنٹ میں کہ امریکہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا, تو ہمیں اس حوالے سے کیا چاندے کہ اقدامات اٹھانے ہیں آئندہ ہفتے 10 دن میں؟ کنٹیجنسی پلان اپنی تیار رکھنی چاہیے. ظاہر ہے ریفیوجیز آئیں گے, اور لیبیا کی طرح ایران میں بجائے اس کے کہ نظام چینج ہو, ایک سول وار ہونے کا بہت بڑا خدشہ اور خطرہ ہے. تو ہم نہیں چاہتے ہیں. پاکستان کو اپنی کنٹیجنسی تیار رکھنی چاہیے کہ دوسرا افغانستان اگر خدا نخواستہ بنتا ہے ایران, تو پاکستان اپنے انٹرسٹ کو برقرار رکھے. اور جہاں تک جیو پولیٹیکل معاملات کا تعلق ہے, ہم سے مختلف ڈیمانڈ کی جائے گی, امریکہ کی طرف سے کی جا سکتی ہے. ہمیں اپنی سرزمین کے حوالے سے ان ڈیمانڈز کو سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی پوزیشن لینی چاہیے, اور اب تک وہ پوزیشن صحیح جاری ہے ہماری, اور آگے بھی اسی انداز. ڈاکٹر جمیل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں اپنے جو انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہی کرنے چاہیے, اور کنٹینجنسی پلانز کے اوپر یقینی طور پر جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں وہ ابھی تک کام کر رہے ہوں گے, کیونکہ صورتحال جس انداز سے ڈیولپ ہو رہی ہے, زیادہ تر مبصرین کا یہی خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ باز نہیں آئے گا, کچھ نہ کچھ حرکت ضرور ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.